حدیث پاک ہے، میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ یوقف العبد بین یدی اللہ تعالی، بندے کو لایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول، حکم ہوگا قیسوا بین نعمی علیہ و بین عملہ، میری نعمتوں کو اس پر جو میری نعمتیں ہوئی ساری زندگی، میں نے جو اس کو نعمتیں دی وہ گنو، موازنہ کرو، اور اس کی جو اعمال ہیں ان کا موازنہ کرو، مجھے بتاؤ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ توجہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا میری نعمتیں جو اس پر تھی وہ گنو کتنی تھی، اور جو اس کے عمل ہیں ان کو رکھو۔ کیا ہوگا حکم؟ فرمایا فَتَسْتَغْرِقُ النِّعَمُ الْعَمَلَ، اللہ کی نعمتیں اس کے عملوں پر حاوی ہو جائیں گی۔ بھی یقیناً ایسا ہی ہے، ہمارے عمل تو اتنے نہیں ہیں جتنی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نعمتیں بڑھ جائیں گی، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فیقول، اللہ پاک فرمائے گا ہبو لہو نعمی وقیسوا بین الخیر والشر منہ، میں نے اس کی نیکیوں کے بدلے اپنی نعمتیں معاف کی، اگرچہ تھوڑی، میں نے اس کی نیکیوں کے بدلے میں اپنی نعمتیں اس کو کیا کی، اس کو معاف کر دو، میری نعمتیں اس کو معاف کر دو، لیکن اب ایسا کرو اس کی نیکیاں اور بدیاں تولو، وہ گنو، ان کا شمار کرو۔ اب تکڑی لگائی جائے گی یا کاؤنٹنگ کی جائے گی، جو بھی اللہ کا حساب ہے۔ فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ فَإِنِ اسْتَوَى الْعَمَلَانِ، اگر نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوئی، اگر نیکیاں اور بدیاں کیا ہوئی؟ برابر برابر ہوئی، پھر کیا ہوگا؟ اذهب اللہ الشر بالخیر، اللہ اس کی نیکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بدیاں معاف کر دے گا، اس کی نیکیاں دیکھتے ہوئے اس کے گناہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ برابر برابر ہے۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اور اسے جنت میں بھیج دے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئی، آتَاهُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ، تو اللہ اپنی طرف سے اور بھی دے دے۔ اگر اس کی نیکی اور بدیاں کیا ہوئی؟ برابر برابر، تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف سے اور بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَضْلٌ، یعنی السُّوء، اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى، لیکن وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا بھی رہتا تھا، کچھ پرہیزگار بھی تھا، تقوی رکھتا تھا، وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور وہ اللہ سے شرک نہیں کرتا تھا۔ وہ شرک کا مفہوم میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، شرک نہیں کرتا تھا اور ڈرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا وَاتَّقَى أَشْرَكَ بِهِ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے شرک کرنے سے ڈرتا رہتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، یہ ڈرتا رہتا تھا اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ، یہ اس چیز کا آل ہے کہ میں اس کی بخشش کروں، یہ اس چیز کا اہل ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ یغفر اللہ لہ برحمتہ وان شاء ویتفضل علیہ، فرمایا بے فضل ہی، ارشاد گرامی ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے اس کو اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کہ تو کچھ اپنی زندگی میں ڈرتا رہا، پرہیزگاری کی کوشش کرتا رہا، بچتا رہا، میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا تھا، شرک بھی نہیں کرتا تھا، پرہیزگاری بھی رکھتا تھا، چلو تیری اگر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں تو میں تجھے معاف بھی کرتا ہوں، اس شرک نہ کرنے کی وجہ سے میں تجھے اپنی طرف سے اور نیکیاں بھی دیتا ہوں اور جنت بھی عطا فرماتا ہوں۔ یہ حساب والے دن کی بات ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمت پر توجہ الفاظ پر آپ نے کی ہے، اگر وہ پرہیزگار تھا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے،
پرہیزگاری کی کوشش کرتا تھا، ڈرتا رہتا تھا شرک کرنے سے، اس بات سے خوف رکھتا تھا، اور ویسے بھی پرہیزگار تھا لیکن اس سے گناہ ہو گئے گناہ اس سے بتقاضۂ بشریت۔ فرمایا پھر بھی ایک پوائنٹ یہاں پر اللہ کی رحمت کا موجود ہے، اللہ پاک اس پر کرم فرما دے گا۔